عدالت میں شہادت دی جاتی ہے لفظوں سے اور میدان میں شہادت دی جاتی ہے خون کے قطروں سے۔ جن لوگوں نے خدا کے ہونے پر گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو انعام دیا، اور دنیا والوں کہا کہ جو اس راہ سے خدا کے پاس پہنچے ان کو تو مردہ نہ کہو۔ ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں ان کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں ان کو دفن کیا، تو اگر وہ زندہ ہوتے تو زیر خاک سلائے جاتے۔ قرآن کہتا ہے تم ان کو زندہ مردہ نہ کہو، اور تجربہ کہتا ہے کہ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ بتا اے عقل انسانی، بتا اے عقل انسانی، کوئی حل اس معاملے کا۔ نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہتی ہے۔ نظر کیا ہے کہ ان کو دفن کیا گیا، دیکھتے ہیں کیا شہیدوں کی قبریں نہیں ہوتی؟ تو نظر یہ کہتی ہے کہ دفن کیا گیا، اور خبر کہتی ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو۔ میں اس کی تشریح تو نہیں کرتا، ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ زندہ میں اور مردہ میں جو فرق ہے نا، اس میں ایک فرق ہے بنیادی۔ کیا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا باحدی ثلاث، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، اس کے فوت ہوتے ہی اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسے جو عمل کیے اچھے یا برے، جو اس نے ذرہ خیر کا کیا یا ذرہ شر کا کیا، یرہو، جو بھی اس نے عمل کیے تو اس کے وفات کے ساتھ ہی ان کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ شہید ہیں جن کے اعمال نامے لپیٹے نہیں جاتے۔ کیوں؟ شہید اپنے خون سے وہ نقوش زندگی چھوڑ جاتے ہیں کہ جب تک دنیا ان پر عمل کرتی رہے ان عملوں کا ثواب ان کے کھاتے میں جاتا ہے، ان کے اعمال نامے لپیٹے نہیں جاتے۔ ہم عام طور پر تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کا عمل منقطع ہو گیا۔ اب اگر عمل یعنی وہ دنیا سے تو منتقل ہو گیا لیکن اس کے اعمال نامے لپیٹے نہیں گئے، اس کے عملوں میں جو خیر کا کھاتا ہے اس کھاتے میں آمد ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید جو ہے وہ قوم کو ایک زندگی کا پیغام دے کر جاتا ہے، قوم کو ایک راہ دے کر جاتا ہے، تو اس راہ میں جتنے بھی چلتے رہیں، اس راہ میں جتنے بھی چلتے رہیں اور حق کے ہونے کی گواہی زبان سے دیتے رہیں، تو شہید نے جو خون کے ساتھ اپنی گواہی دی ہے اس کے ساتھ وہ گواہی باقی ہے، وہ گواہی باقی ہے، اس کا عمل باقی ہے۔ تو حیات اسے کہتے ہیں کہ عمل ہو، اور جس کا عمل ہی نہیں اس کی حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور نے جب پیغمبروں کے بارے میں فرمایا الانبیاء احیاء، تو ساتھ ہی عمل بتایا فی قبورہم یصلون، ان کا عمل جاری ہے۔ تو حیات کا معنی معلوم ہوئے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کیا نہیں آتی؟ خدا نے پہلے کہہ دیا بلا کے لا تشعرون، کہ نہیں تم سمجھتے۔ تو ایمان تو ہے ہی کہ مانو شعور میں نہ بھی آئے تو، اور وہ بات ماننی کہ جو شعور میں آئے وہ بھی کوئی ماننا ہے۔
حکم ماننا ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رومال ہے، یہ رومال ہے نا، تو کوئی کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رومال ہے، تو اردو کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایمان نہیں، یہ تو مشاہدہ ہے، نظر آ رہا ہے نا۔ تو جو چیز مشاہدے میں ہو اس پر ایمان نہیں، ایمان ہوتا ہی اس پر ہے جس کو نہ نظریں پہنچ سکے نہ کان سن سکے۔ ہم زمین پر گواہی دیتے ہیں اللہ ہے، لیکن ہماری نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ کان سنتے ہیں۔ تو گواہی ہوتی ہے جب چیز کوئی سامنے نہ ہو، اور جو سامنے ہو اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں لمن یقتل، تو قتل تو وارد ہو گیا، جب قتل وارد ہو گیا تو وہ مقتول ہو گئے، لیکن پھر کہا لا تشعرون کہ تم سمجھ نہیں ہیں زندہ۔ اب تم جب کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو خود ان کو قتل ہوتے دیکھا اور دفن ہوتے دیکھا، تو فرمایا لا تشعرون کہ تمہارے شعور سے اوپر کی بات ہے۔ تو مومن ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر بلا دیکھے ایمان لائے، پھر تو ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کا لفظ پہلی دفعہ جب قرآن میں آیا سب سے پہلے تو فرمایا یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ایمان ہے یہ۔ اب آپ کی آنکھ صاف کہے کہ وہ قتل ہوئے اور دفن ہوئے، لیکن قرآن کی زبان میں عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ ہیں۔